وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، آپ کا سوال تھا کہ قرآن مجید بہت مشکل ہے، اور اس کے جواب میں ہم نے آپ کو 2 ویڈیوز کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے متعلقہ جتنے بھی قواعد ہیں، یہ ہم نے کلاس 1، کلاس 2 اور کلاس 3 کی اردو کی کتابوں میں بچپن میں پڑھے ہوئے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہو سکتی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں 80% تک پڑھ گئے تھے انہی 4 قاعدوں کی مدد سے، اور یہ وہی قاعدے تھے جو ہم نے بچپن میں اپنی چھوٹی چھوٹی اردو کی کتابوں میں پڑھے تھے۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم اس بات کے اوپر پہنچے تھے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ 2 قاعدے نئے آئے ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھے ہیں۔ ایک تھا مد کا قاعدہ اور ایک تھا ادغام کا قاعدہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی انہی 2 قاعدوں کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مد کا قاعدہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اردو کی پہلی کتاب، یعنی جب آپ 5 یا 6 سال کے ہوتے ہوں گے، اس وقت جو آپ نے کتاب پڑھی تھی اس کے تقریباً 3 یا 4 صفحہ کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوتا تھا، آج۔ بیٹا، آپ کو معلوم ہے یہ مد کا قاعدہ ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ جو لفظ ہے نا آج، اگر میں اس کو زبر کے ساتھ ملاؤں تو یہ بنے گا اج۔ اچھا، اگر میں اس کو ایک الف لمبا کر کے ملا دوں جیم کے ساتھ تو یہ بنے گا آج۔ تو یہ آج بھی نہیں ہے اور یہ اج بھی نہیں ہے، یہ ہے آج، یعنی تقریباً 3 گنا لمبا کر کے میں نے ساتھ ملا دیا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے گا، یہ بھی آپ نے بچپن میں پڑھی ہوگی، عام۔ اچھا، اگر میں اس کو زبر کے ساتھ ملا دوں تو یہ بن جائے گا ام، اور اگر میں اس کو ایک الف لمبا کر کے ملاؤں یعنی عام، تو یہ عام بھی نہیں ہے، ام بھی نہیں ہے، یہ ہے عام۔ قصہ مختصر کہ اس کو تقریباً 3 گنا لمبا کر کے آپ نے میم کے ساتھ ملا دیا۔ اور اب ہم چلتے ہیں، یہ جو ہم نے بچپن میں قاعدہ پڑھا تھا اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں قرآن مجید کے اوپر۔ اور اب بات ہے قرآن مجید میں مد کرنے کے 2 بڑے قاعدے ہیں۔ اس میں پہلا قاعدہ کیا ہے کہ اگر قرآن مجید میں مد کا نشان آپ کو نظر آ جائے اور اس کے بعد حمزہ ہو، یعنی مد کے نشان کے بعد حمزہ لکھا ہوا نظر آ جائے، تو اس مد کو آپ نے 2 الف لمبا کر دینا ہے۔ جیسے با الف با، تو یہ ہو گیا 1 الف، اور مد کے نشان کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو با، بس 2 الف آپ نے لمبا کر دیا۔ یہ ہو گیا ایک اصول۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ مد کے نشان کے بعد حمزہ نظر آ رہا ہے تو اس مد کو آپ نے 2 الف لمبا کر دینا ہے۔ جیسے آ با انا، یتساءلون، اذا جاء، سیئت۔ یہ بات سبحان اللہ، ایک قاعدہ سمجھ آ گیا۔ اب دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مد کے نشان کے بعد اگر حمزہ نہ ہو
تو پھر آپ نے 3 الف لمبا کر کے ساتھ ملا دینا ہے. جیسے یہ مد کا نشان ہے، اس کے بعد حمزہ نہیں ہے تو میں نے اس کو 3 الف لمبا کر کے ساتھ ملا دینا ہے. جیسے وَلَضَّالِّينَ، تو میں نے 3 الف لمبا کر کے ساتھ ملا دیا ہے. تو اسی طرح اگر مد کے نشان کے بعد حمزہ نہ ہو تو زیادہ تر تو شد ہی آنی ہے نا، تو آپ نے 3 گنا لمبا کر کے ساتھ ملا دینا ہے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہ مد کا نشان ہے، اس کے بعد حمزہ نہیں ہے تو میں نے 3 گنا لمبا کر کے ساتھ ملا دینا ہے. دابتن، الصافون، العادین، یہ میں 3 گنا لمبا کر کے ساتھ ملا دیتا ہوں. تو بس 2 اصول قرآن مجید میں مد کرنے کے ہیں. نمبر 1، اگر مد کے نشان کے بعد حمزہ آ جائے تو اس مد کو 2 الف لمبا کرنا ہے، اور اگر حمزہ نہیں ہے تو آپ نے 3 الف لمبا کر کے ساتھ ملا دینا ہے. اگر آپ ان 2 اصولوں کو خیال رکھیں گے تو پورے قرآن مجید میں آپ کی کوئی ایک غلطی بھی مد کی ادائیگی کی نہیں ہو سکتی. یہ اتنا پرفیکٹ فارمولہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ. 2 لائنوں کا خلاصہ، اگر حمزہ آ جائے تو 2 الف مد کو لمبا کر دینا ہے، اگر حمزہ نہیں ہے تو 3 الف لمبا کر کے ساتھ ملا دینا ہے. اب آتے ہیں ادغام کی طرف. تو بچوں کے لیے قاعدہ تو صرف اتنا سا ہے کہ شد سے پہلے جزم والا حرف قرآن مجید میں نہیں پڑھا جاتا ہے. اچھا، یہ والا جو قاعدہ ہے نا، اس کی ہم نے کچھ جھلک اردو کی کتاب کلاس 4 میں دیکھی تھی. وہاں پہ ایک نظم ہوتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. وہاں پہ لکھا ہوا ہے لب پہ، حالانکہ اس کو پڑھتے کیا ہیں؟ لب پہ آتی ہے، یعنی با کو نہیں پڑھتے، پے کو پڑھتے ہیں. لب پہ آتی ہے، اور جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں لب پہ آتی ہے. اسی طرح اور مثالیں دیکھیے گا. یہ ہے بد ترین، یہ ہے بد تمیز، تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بدتمیز. تو اسی طرح قرآن مجید کی مثال بھی دیکھیے گا. یہ ہے عبد تم، تو پڑھتے کیا ہیں؟ عبد تم. تو بس اتنی سی بات کافی ہے بچوں کے لیے کہ قرآن مجید میں شد سے پہلے جزم والا حرف نہیں پڑھتے. جیسے فَإِن لم کو فَإِل لم، من رَأْسِهِ کو مر رَأْسِهِ، من نفعہما کو من نفعہما. اسی طرح من موصن، اس کو میم موصن. اور مثالیں دیکھ لیجئے گا کہ شد سے پہلے جزم والا حرف قرآن مجید میں نہیں پڑھنا. جیسے قل ربی، تو قر ربی. ارکب معنا کو ارکم معنا. یلحث ذالک کو یلحظ ذالک. تو یہ تھا ادغام کا قاعدہ. اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے، صرف اتنا کافی ہے کہ آپ یاد رکھیے گا شد سے پہلے جزم والا حرف قرآن مجید میں نہیں پڑھا جاتا، تو اس کو ادغام کہتے ہیں. اس کو آپ پورے قرآن مجید میں اپلائی کریں. البتہ صرف ایک ایکسیپشن ہے،
وہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک دو ویڈیو کے بعد وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ بیٹا اگر کسی کا بھی کوئی بھی کویسچن ہو تجویز سے ریلیٹڈ تو کائنڈلی بلا تکلف پوچھیے گا، واٹس ایپ کے اوپر میسیج کر لیں، یا یہ کہ اور اگر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کریں گے تو پھر یہ ہے کہ جو ہی اس کا جواب اپلوڈ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی بھیج دیں گے۔ جزاک اللہ تعالی خیر الجزاء۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔